تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. آپ غور کریں، پروردگار عالم نے جو قرآن بیان کیا ہے سورہ فرقان میں، ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تو آپ غور کریں کہ آج آیت نمبر جو ہے 8 ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یعنی آپ غور کریں کہ آیت نمبر 8 ہے کہ یا اس کی طرف سے کوئی خزانہ ہی گرا دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے کھاتا پیتا. اور پھر جو ہے یہ یعنی بات جو سامنے آتی ہے، ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک جادو اور جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو. یعنی یہاں پر جو ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے وہ جادوگر کہہ کر جو ہے پکارا جا رہا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے ایک ایسا راستہ اپنایا تھا جس سے نبی کے پاس سے افراد جو ہے دور ہو جائیں. جادوگر کہہ کے جو ہے ان سے یعنی لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ دیکھیں کہ بس یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ وہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ افراد جو ہے جتنے بھی افراد تھے وہ کبھی جو ہے جنون کی طرف متوجہ کر رہے تھے کفار مشرکین، یا کبھی جو ہے سحر اور جادو کی طرف متوجہ کر رہے تھے. یہ تمام باتیں جو ہے غور طلب باتیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے دعوت حق اور اس قرآن کے مقابلے میں چند بے بنیاد اور فضول باتیں جو ہیں گڑھ لی ہیں کفار نے، مشرکین نے، جبکہ قرآن کے مضامین خدا کے ساتھ تعلق و ارتباط رابطے کے گواہ ہیں. اس طرح سے وہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اپنا مائنڈ اپنے مائنڈ سے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے جو ہے کچھ باتیں گڑھ کر جو ہے نبی کی حقانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ پروردگار کی طرف سے ان کو عہدہ ملا ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ ادھر ادھر کی کھوکھری بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور منطقی دلیل کا جواب ایسی بے سر و پا باتوں کے ذریعے جو ہے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آخر پیغمبر کو فرشتوں کی جنس سے کیوں ہونا چاہیے، یہ سوال ہے. جبکہ اس کے بالکل برعکس جو ہے الٹا جو ہے عقل اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کا رہبر انسان ہی ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان کے تمام دکھ درد اور مشکلات اور تکالیف اور ضروریات زندگی اور مسائل حیات کو اچھی طرح سمجھ سکے، تمام مسائل میں ان کے لیے عملی نمونہ بن سکے، اور لوگ ہر قدم پر اس کی تعصیب اور اس کی اتباع کر سکیں. فرشتہ نازل ہوتا تو یقیناً یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتہ کو کھانا نہیں تھا، فرشتوں کو پینا نہیں تھا، فرشتوں کو زحمت ہونی نہیں ہے، تو پورا نہ ہوتا. کیونکہ اگر وہ زہد اور دنیا سے بے نیازی کی باتیں کرتے تو وہ تو خود فرشتہ ہیں اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، دنیا سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عفت و پاک دامنی کی تبلیغ کرتے تو فرشتہ بھی ہونے کی بنیاد پر جو ہے قوت جنسی کے طوفان سے وہ بے خبر رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے
یعنی تمام کہتے ہیں کہ اگر جو ہے پیش کیا جائے تو بہت سی باتیں سامنے آ سکتی ہیں. تو فرشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا نبی بن کر آئے, ہے نا, کیونکہ اس کو خواہشات نفسانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, دنیاوی چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو انسان رہبر بنے گا, رسول بنے گا, امام بنے گا, نبی بنے گا, تاکہ وہ تمام انسانوں کے دکھ درد کو سمجھ سکے, سمجھنے کی کوشش کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی سمجھتے ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کے ہمراہ فرشتہ آتا. کیا قرآن جیسے عظیم معجزے کے باوجود بھی اس کی ضرورت باقی رہ جاتی یا رہ گئی ہے, اور حقائق کے ادراک کے لیے قرآن ناکافی تھا. ان کے بقول پیغمبر کی عظمت اور ان کی شخصیت نہ تو خزانوں کی مرہون منت ہے کہ خزانہ ضروری ہے ان کے لیے, اور نہ ہی جو ہے سرسبز و شاداب باغات کی ضرورت ہے اور پھلوں کی جو ہے ضرورت ہے کہ وہ جو ہے کفار کے گمراہ کن باتیں ہیں جو بے بنیاد باتیں ہیں. وہ کسی کی شخصیت بلکہ تقرب خدا کا دار و مدار اور سرمایہ داری پر ہی ہے, سرمایہ پیسہ دولت پہ ہی جو ہے یعنی ڈیپینڈ رکھتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں. جبکہ انبیاء علیہ السلام مبعث جو ان کو ہوئی ہے, بعثت تک پہنچے ہیں, اس کے بارے میں جو بحث ہے اس لیے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو یہ بتائیں کہ اے انسان تیرے وجود کی عظمت مادی چیزوں سے مادی چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ علم و ایمان و تقوی کے ساتھ ہے. یعنی اس کو باقاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی تقوی الہی کے ساتھ ہے, پرہیزگاری کے ساتھ ہے, حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ہے. انسان کو اس راستے پہ چلنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے, خواہشات نفسانیہ کی پیروی جو ہے نہیں بلکہ جو ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرنا ہے, اور انہیں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اسی میں سے کہ یعنی یہ ضرورت نہیں ہے کہ جو انسان باغات کی ہے اور کفار کی بے بنیاد باتیں ہیں, وہ کسی شخصیت بلکہ تقرب خدا کا دار و مدار سرمایہ داری پر ہی سمجھتے ہیں. جبکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے جو مبعوث ہوئے ہیں اس لیے تاکہ انسان کو بتائیں کہ انسان تیرے وجود کی عظمت مادی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ علم و ایمان و تقوی کے ساتھ ہے. وہ کس بنا پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسحور و مجنون سمجھتے ہیں کہ جادو ان کے پاس ہے, جادو زدہ ہیں اور جنون ان کو بتا رہی ہے, کیسے سمجھتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی نبی کی تاریخ زندگی بتائی ہے کہ آپ کی عقل کی کوئی نظیر نہیں ہے. یہ آپ ہی کی عقل تھی جس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور ایک اسلامی جو ہے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی. پھر کیوں کر جو ہے ممکن ہے کہ آپ کو ناروا اتہامات کے ساتھ جو ہے متہم کیا جائے؟ ہاں البتہ چونکہ جو ہے آپ نے بت شکنی کا کارنامہ جو ہے انجام دیا ہے اور گزشتہ لوگوں کے اندھا دھن پیروی نہیں کی, لہذا آپ کو مجنون کہا گیا. ظاہر سی بات جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے اپنے یعنی اس راستے کو جو چھوڑ دو جو کفر کا راستہ ہے, شرک کا راستہ ہے, تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ عمل تھا, ہمارے اجداد نے یہ کام کیا ہے تو ہم کیسے چھوڑ دیں. یعنی ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ کرتے چلائے ہیں ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. حالانکہ تاریخ زندگی بتاتی ہے کہ آپ کی عقل کی کوئی نظیر نہیں ہے, ہے نا. یہ آپ ہی کی عقل تھی جس کی وجہ سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور ایک اسلامی تمدن کی بنیاد ڈالی گئی. پھر کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کو ناروا اتہامات اور تہمتوں کے ساتھ جو ہے متہم کیا جائے؟ ہاں البتہ چونکہ آپ نے بت شکنی کا کارنامہ جو ہے انجام دیا اور گزشتہ لوگوں کی جو بے بنیاد باتیں تھیں, اندھا دھن باتیں تھیں, اس کی پیروی نہیں کی, لہذا آپ کو مجنون کہا گیا. اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں تک امثال سے مراد جو ہے خاص کر آیت میں موجود قرائن کی وجہ سے کمزور اور بے بنیاد جو ہے باتیں ہیں, انہیں امثال سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی یعنی بے بنیاد باتوں کو حق کا جامہ پہنا کر
اور منطقی جو ہے اور مدلل صورت میں تبدیل کر کے پیش کرتے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اللہ نے جو ہے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں جو ہے یہی بات تو بتائی گئی کہ ان لوگ جو ہے مسحور کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، جادو زدہ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر بات جادو زدہ جب کہہ رہے ہیں تو جادوگروں کی جو ہے پیروی سے لوگ جو ہے دور بھاگتے ہیں، اور وہ جادوگروں کی پیروی نہیں کرتے۔ تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح کی زندگی نبی نے گزارنے کے لیے کہا ہے، اور نبی کو اللہ نے جو ہے کیوں جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بھی سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے کہتے ہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا ہے کہ آپ غور کریں کہ آخر ان لوگوں کو جو ہے جو بے بنیاد باتیں ان کی پائی جاتی ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت اور ظاہر بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس زمانے بہرحال جو ہے وہ سمجھنے کے قاصر تھے اور سمجھتے ہی نہیں تھے، نبی جو ہے وہ جو بات بتاتے تھے وہ نبی سے مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی جو آخری نبی تھے، اور نبی نے جو ہے باقاعدہ یعنی جو پیغام الہیہ کو پہنچانے کا طریقہ اپنایا تھا، صداقت و امین، صادق اور امین کا یعنی لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی جو ہے خیانت نہیں کی ہے، امانت داری کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، خیانت جو ہے ان کے پاس نہیں موجود تھے۔ اور اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے کہ نبی کی زندگی کا طریقہ عمل آپ دیکھیے جو انہوں نے گزاری ہے زندگی اور ہمیں متوجہ کیا ہے، وہ صرف اعمال کے نتیجے میں ہے۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، نبی خود پہلے چھوڑتے تھے تب دوسروں کو جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سمجھاتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پہلے خود جو ہے کہتے کہ چھوڑتے تھے حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو، تب اس کے بعد جو ہے صحیح باتیں جو ہے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ پہلے خود جو ہے کہتے کہ وہ کام کرتے تھے تب دوسروں سے کہتے تھے یہ کرو۔ تو مطلب وہی کہنے کا ہے کہ جس طرح وہ واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک عورت نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کو لے کر آئی نبی کے پاس، کہا یا نبی اللہ، اسے منع کر دیا کہ میٹھا نہ کھائے، اسے منع کر دیا میٹھا نہ کھائے، یہ میٹھا کھاتا رہتا ہے۔ تو نبی نے کہا اچھا کل لے کر آنا۔ اور دوسرے دن جو ہے نبی کے پاس جو ہے وہ لے کر آئی عورت، تو نبی نے بڑے پیار سے کہا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو۔ یہی بات جو ہے ماں نے کہا، لڑکے کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہی بات کہنی تھی تو کل کہہ دیتے آپ۔ تو نبی نے کہا دیکھو کل میں خود میٹھا کھا کر آیا تھا، میں نے خود میٹھا کھایا تھا، آج جو ہے پہلے میٹھا کو ہم نے چھوڑا ہے تب جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کو منع کر رہے ہیں۔ تو مطلب وہی کہنے کا ہم متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک باپ کے لیے بھی ضرورت ہے کہ پہلے خود جو ہے وہ عمل چھوڑے تب دوسروں سے اس سے چھوڑنے کے لیے کہے، پہلے خود وہ عمل انجام دے تب جو ہے بچوں سے کہے کہ یہ عمل انجام دو۔ یہ سب چیزیں ایک طریقہ عمل پایا جاتا ہے، تربیتی پہلو کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اور وہی نبی تو آئے تھے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نبی نے اللہ نے جو ہے سورہ جمعہ میں جو ہے یہ بات بتائی گی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، یعنی انہی میں سے یاد رکھیے گا وہ پروردگار ایسا ہے جو نبی کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے، رسول کو رسول بنا انہی کے درمیان سے۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتیں، تاکہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کریں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ لیکن سب سے بڑی بات علم و حکمت کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا ہے، تعلیم، یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔ حکمت جو ہے وہ ضالۃ المومن ہے، حکمت یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف جو ہے انسان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہاں تک مولانا کہا کہ جس کے پاس تم حکمت والی باتیں پاؤ اس سے جا کے اخذ کر لو، چاہے خود عمل، خذ الحکمت ممن قالہا وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ بِهَا، تم حکمت والی باتوں کو جو ہے اخذ کر لو چاہے کہتے کہ خود کہنے والا عمل نہ کرتا ہو۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کردار سازی، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے عمل کو انجام دے، تقوی پرہیزگاری طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ انسان جو ہے اس راستے کو اپنائے جو اہل بیت کا راستہ ہے، وہ راستہ اپنائے جو اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ جو پروردگار نے جو ہے مقصد بیان کیا، مبعوث پہ رسالت ہوئے تھے کہ پہلا مقصد یہ تھا آیات الہیہ کی تلاوت،
دوسرا مقصد تھا تزکیہ نفس، نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا، پاک بنانا، سب سے زمین ہموار کرنا چاہیے نا۔ بنجر زمین کے پاس جائے کچھ بھی آ جائے، وہ بنجر زمین کا کام ہے نکھار پیدا کرنا، فصل تیار کرنا، پودا تیار کرنا۔ تو اب وہی مسئلہ ہے کہ اگر بنجر زمین کے پاس جائے چاہے اچھے سے اچھی کھیتی آپ کر لیجئے، لیکن بنجر زمین میں اناج ہونے والا نہیں ہے، چاہے جتنی بہترین کھاد ڈال دیجئے۔ تو اب مسئلہ یہ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہے، دیکھو یہ زرخیز زمین ہے، یہ جو ہے بنجر زمین ہے، اس میں جو کچھ بوگے وہ نکلے گا۔ یہ سب جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ایک راستہ اپنایا ہے، بتایا ہے کہ انسان بھی جو ہے زمین کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی زمین کی طرح ہوتا ہے کیا مطلب؟ یعنی بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے اور زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اگر چاہے تو زرخیز زمین کی طرح جو ہے زندگی بسر کر کے وہ اچھی باتوں کو ایکسپٹ کر لے، اور چاہے تو بنجر زمین کی طرح رہ کر جو ہے بری باتوں کو ایکسپٹ کرے اور اچھی باتیں جو ہے اس کے قریب نہ آ سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی لیے مثال دی گئی ہے، ایک بنجر زمین کی اور ایک زرخیز زمین کی۔ اچھا، زرخیز زمین کی خاصیت کیا ہے؟ زرخیز زمین کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اڑ کر آ جائے، چاہے پرندہ لے کر آئے، چاہے انسان لے کر آئے، ہوا لے کر آئے، وہ چیز اگر زمین پہ موجود ہے تو اس کا پودا نکلنا حتمی ہے، وہ پودا نکل آئے گا۔ لیکن بنجر زمین کے اوپر چاہے جتنی بہترین سے بہترین کھاد ڈال دی جائے، چاہے جتنی محنت کر دی جائے، اس میں جو ہے بیج اگنے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جتنا خرچ کرے گا وہ خرچ جو ہے اس کا برداشت، یعنی بالکل یہ بیکار ہو جائے گا، اس کا خرچ بیکار ہو جائے گا۔ تو اب یہی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ کفار نے جو ہے باقاعدہ اعتراضات کیے تھے، اور اعتراضات جب کیے تھے تو اس کا جواب بھی جو ہے قرآن نے اچھی طریقے سے دیا ہے، اور اس کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یاد خدا میں زندگی بسر کرنا ہے، لیکن کب ہو سکتا ہے؟ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ تقویٰ ہے، ماہ پرہیزگاری ہے، یعنی تقویٰ کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم نے بتایا تقویٰ کے مہینہ کا مطلب یہ ہوا کہ واجبات کو سمجھو، حرام کو سمجھو، حرام سے اپنے کو بچا لو، واجبات کو انجام دو، یہی تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن نے بتایا۔ یہی کون بتا رہا ہے؟ نبی بتا رہے ہیں۔ نبی نے متوجہ کیا ہے کہ تم جو ہے تقویٰ الہی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یعنی قرآن نے ہم متوجہ کیا ہے کہ سماج میں رہو تو پیشگی جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم سب سے پہلے پہنچو اس کے پاس۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اچھی باتوں کو جو ہے قبول کرے، یعنی نیکیوں کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ تقویٰ دو چیزوں کا ہے، حرام سے بچنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے۔ یعنی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ اگر یاد رکھے انسان اس آیہ کریمہ کو کہ اے ایمان والوں تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں، تم اس میں واجب کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے والوں کے لیے روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہی بات تو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نبی کیوں آئے تھے، مقصد آنے کا نبی کا کیا تھا؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کب ہے؟ جب انسان حرام چیزوں سے بچے گا، واجبات کو انجام دے گا، تو یہ تزکیہ نفس ہے۔ اپنے کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے، اطاعت پروردگار میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تبھی تو پروردگار نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک جو منزلت حاصل ہے، کرامت والے لوگ ہیں، وہ وہی ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ تو تقویٰ کو معیار بندگی بنایا ہے، تقویٰ کو جو ہے معیار پسندگی بنایا ہے، تقویٰ کو جو ہے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم کتنا جو ہے تقویٰ اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی اتقاکم کہا ہے۔ اتقاکم مطلب ہوتا ہے کہ تشکیق، یعنی کسی کے پاس جو ہے کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے۔ اچھا، اتنا تقویٰ اور ایمان ہے کہ علی کے اندر اتنا تقویٰ ہے، اتنا ایمان ہے کہ کہا نبی نے یا علی
حبک الایمان والتقوی، اے علی آپ کی محبت ہی ایمان و تقوی ہے، یا علی تمہاری دشمنی ہی جو ہے بغض جو ہے وہ کفر و نفاق ہے۔ تو یاد رکھیے گا تمام باتوں پیش نظر تزکیہ نفس ضروری ہے۔ ماہ رمضان جو ہے تزکیہ نفس کے لیے ہے، ماہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جو ہے ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اب انسان اپنے کو ٹرین کر لے تاکہ اور دنوں میں جو ہے انسان شیطان کے راستے پر نہ چلے اور قرآن کے راستے پہ چلے، نبی کے راستے پہ چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔